رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ یہ وہ پہلی وحی ہے جو جبریل امین علیہ السلام غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے، اور سب سے پہلی وحی میں پڑھائی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت کو محسوس کرایا گیا۔ پڑھائی اور علم، اور خاص طور سے علم دین، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ایسی نعمت ہے کہ اگر علم دین کی کوئی ایک بات بھی آدمی کو معلوم ہو اور وہ بات کسی دوسرے کو بتا دے، وہ پھر اور کسی اور کو بتا دے، تو جتنے لوگ اس معلومات کو حاصل کرتے رہیں گے تو جس نے یہ پہلے بات بتائی ہے اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور اس کے بعد والے کو بھی، اور اس کے بعد والے کو بھی۔ سب کو علم سکھانے کا اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عبادت بھی پسند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم سیکھنا اور سکھانا بھی پسند ہے، مگر دونوں میں جو آپ نے سب سے بہتر قرار دیا وہ علم سیکھنے اور سکھانے کو قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اب اللہ چاہے تو انہیں عطا فرما دے اور نہ چاہے تو نہ عطا کرے۔ پھر آپ اور اندر تشریف لائے تو دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے علم دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو ہماری محفل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی علم عطا فرمایا ہے اور لوگوں کو بھلائی کا راستہ سکھانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے، تو یہاں پر بھی بھلائی کا اور دین کا راستہ سکھایا جا رہا ہے، اور اس محفل میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ فرمایا مگر 3 کام اس کے ایسے ہیں اگر وہ دنیا میں کر گیا ہے کہ جس کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ فرمایا ایک ان میں سے صدقہ جاریہ ہے، جیسے کوئی مسجد میں کوئی چندہ دے گیا تو جب تک مسجد میں عبادت ہوتی رہے گی چندہ دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا، اگر وہ مسجد 1000 سال تک قائم رہی تو 1000 سال تک اللہ تعالیٰ اسے ایک بار خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ کسی نے دینی مدرسے میں کوئی چندہ دے دیا، وہاں پر جب تک دین کی تعلیم ہوتی رہے گی 1000 سال 2000 سال جب تک بھی وہ مدرسہ قائم رہے گا تو اس کو چندہ دینے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ مدرسہ قائم نہ بھی رہے، وہاں سے جو پڑھ کر فارغ ہو گئے، کوئی عالم بن گیا، کوئی حافظ بن گیا، کوئی قاری بن گیا، پھر انہوں نے مدرسے قائم کیے یا علم دین دوسروں تک پہنچایا، تو جب تک یہ سلسلہ علم کا چلتا رہے گا چندہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ یا اور کوئی نیک کام آپ ایسا کر جائیں جو دنیا میں دیر تک قائم رہے اور اس سے دیر تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، جیسے پہلے زمانے میں پانی کا کنواں کھدوا دیا کرتے تھے، تو اب کنواں تو قائم ہی رہے گا، لوگ ادھر سے گزریں گے یا رہنے والے ہیں آبادی کے تو پانی لیتے رہیں گے، اور جب تک لیتے رہیں گے اس میں سے اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اور فرمایا دوسرا وہ علم کہ جس کے ذریعے سے لوگ نفع حاصل کرتے رہیں۔ تو اگر علم کی بات کسی نے کسی کو سکھا دی، چندہ نہیں بھی دیا، عالم ہے، علم دین کی بات سکھا گیا، کوئی مدرسہ قائم کر کے وہاں پر باقاعدہ تعلیم پڑھا کر کسی کو عالم بنا گیا،
کوئی حافظ ہے، قاری ہے، کسی کو حافظ بنا دیا، قاری بنا دیا، اس نے اگر 100 شاگرد تیار کر دیے، پھر 100 شاگردوں میں سے 10-5 ایسے نکلے کہ پھر انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو انہوں نے اپنے شاگرد تیار کیے، تو جب تک یہ شاگردوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، اس کے پہلے استاد کو ہر علم سکھانے والے کا اور اس کی محنت کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا فرماتا رہے گا۔ بالکل اس کا مسئلہ ایسا ہے جیسے آج کل ایک کاروباری چین چلتی ہے کہ پہلے کمپنی سے ایک سب سے فرسٹ آدمی وہاں سے اس کمپنی کا وہ بنتا ہے دوائیں وغیرہ کوئی بھی دوسروں تک پہنچانے والا، تو کمپنی کہتی ہے اگر تم اپنے ساتھ لوگوں کو ملاؤ گے تو جتنے لوگ تم ملاتے چلے جاؤ گے ہم تمہارا یہاں سے جو نفع ہے وہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو جیسے وہ کمپنی سے اس کا نفع بڑھتا چلا جاتا ہے، اس نے اپنے ساتھ 2 جوڑے، پھر 2 نے اپنے ساتھ 4 جوڑے، 4 نے اپنے ساتھ 10-20 اور جوڑ لیے، تو وہ آخری والے جڑوں والوں کا حساب بھی پہلے والے کے حساب میں آ کر جڑ جاتا ہے اور اس کا نفع بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ علم ہے کہ جب اس کو آدمی سکھا دیتا ہے کسی کو تو اس کی چین جب تک چلتی رہے گی سب سے پہلے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب آپ غور کر لیجئے، ہمارے نبی حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن سکھایا، حدیث سکھائی، فقہ سکھائی، علم دین کے بہت سارے میدان سکھائے، کیا کیا چیزیں لوگوں کو ہدایت کی آپ نے بتائیں، تبلیغ کی، تو صحابہ نے جو سیکھا اس کا ثواب بھی حضور کو ملے گا۔ پھر صحابہ نے اپنے بعد سکھایا تابعین کو، پھر انہوں نے تبع تابعین کو، پھر انہوں نے اپنے بعد علماء حق کو، اور قیامت تک یہ سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہے گا۔ کروڑوں لوگ سیکھتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے، سب کو ان کی نیکیوں کا عمل کا ثواب ملتا رہے گا، لیکن پوری امت کا ثواب اکیلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا رہے گا۔ تو بتائیے حضور کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں خوب محنت کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت ریاضت کر کے اتنی نیکیاں کر لوں کہ حضور کی برابر ہو جائیں، تو کوئی بھی نیکی نہ کرے دنیا میں، تو اکیلا کر، سب چھوڑ دینے کی کرنا، تو پھر بھی حساب لگا لے تو جب بھی حضور کا ثواب بڑھا ہوا ہوگا، کیوں؟ حضور کے اپنے عمل کا بھی ثواب ہوگا اور تیرے عمل کا بھی، کیونکہ تو جو نیک عمل کر رہا ہے وہ کس کے سکھانے سے کر رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے سے۔ فرمایا جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب سکھانے والے کو ملتا ہے۔ تو جب سکھانے والے کو مل رہا ہے تو اسے اپنے عمل کا بھی ثواب مل رہا ہے، تمہارے عمل کا بھی ثواب مل رہا ہے، کہاں سے مقابلہ کرو گے؟ جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنا ہی وہاں ثواب بڑھتا رہے گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میری سواری تھک گئی ہے، جانے کے لیے کسی سواری کا انتظام نہیں ہے، آپ مجھے سواری عنایت فرما دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی اس وقت ہمارے پاس تو کوئی سواری ہے نہیں۔ تو ایک شخص وہاں بیٹھے تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو اس کو سواری دے سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا سواری دینے والے کو ثواب ملے گا اتنا ہی اس کا پتہ بتانے والے کو ثواب ملے گا۔ فرمایا جو اچھے کام کا راستہ دکھاتا ہے تو جتنا عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا ہی راستہ دکھانے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور وہ جو حدیث میں بیان کر رہا تھا کہ 3 باتوں کا عمل، 3 باتوں کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، تو آپ کو بتایا ایک صدقہ جاریہ، دوسرے وہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے، اور فرمایا تیسرے اس کی وہ نیک اولاد جس کو وہ دنیا میں نیکیاں سکھا کر چھوڑ جاتا ہے، نیک کام پر لگا جاتا ہے، تو وہ اولاد جب تک اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، نیک عمل کرتی رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب دیتا ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو یہ علم اور یہ نیکیاں جتنی اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں اتنی ہم سے جتنا بھی ہو سکے دوسروں کو بتا دیں، لیکن ایک قید یہ لگی ہوئی ہے کہ جو تمہیں معلوم ہو وہ بتانا دوسروں کو۔ بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، سمجھتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ علم کی گہری باتیں جو علماء کے درمیان اختلاف کی ہوتی ہیں، بعض کم پڑھے لکھے اور ان پڑھ اس میں بحث و مباحثہ کرتے ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہوتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھماکہ، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے انہیں۔ تو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جس کا تمہیں علم ہو
خوب پختہ معلوم ہو کہ ہاں یہ فرمایا گیا ہے، یہ بات قرآن کی ہے، یہ حدیث کی ہے، یہ عالم نے بتائی تھی، اگر پوری طرح یاد ہے تو دوسرے کو بتائیں، اور یاد نہیں ہے تو بس خود عمل کر لیں اس کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو اتنی ذمہ داری دی ہے جتنی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہے، کسی کو اس کی حد سے زیادہ آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو علم دین سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نیک کام خود بھی کرنے کی اور دوسروں کو بھی اس راستے پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں کل عالم کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما۔ ظالموں کے شر سے، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں، دشمنان اسلام کی شرارتوں سے ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دینی اور دنیاوی بہتر مقامات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، صحت سلامتی، امن و عافیت، ایمان و عزت، اچھے اعمال، اچھے عقائد، لمبی عمروں کے ساتھ زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان و عزت کے ساتھ فرما، آخرت میں بھی ایمان و عزت کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم و بحرمت سائر المرشدین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔